بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی آخری غزل لے کر آئے ہیں، جس کی شاعرہ ہیں فاطمہ فاطمہ حسن۔ تعارف شاعر ہے آپ کے سامنے۔ نام سیدہ انیس فاطمہ، تخلص فاطمہ ہے۔ 25 جنوری 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد کا وطن غازی پور بھارت تھا۔ 7 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ ڈھاکہ چلی گئی اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد نیپال سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچی۔ یہاں آ کر جامعہ کراچی سے صحافت میں ایم اے کیا۔ پھر سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے تقرر ہوا، یعنی وہاں پر ان کو لگایا گیا، بھیجا گیا۔ وہاں سے ترقی کر کے اس ادارے میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ ترتیب و تحقیق کے عہدے پر فائز رہیں۔ فاطمہ حسن شاعری کے علاوہ افسانے بھی لکھتی ہیں۔ ماہنامہ اظہار کی نائب مدیر بھی رہ چکی ہیں۔ ان کی تصانیف کے نام یہ ہیں: بہتے ہوئے پھول، دستک سے در تک، در کا فاصلہ، یہ شعری مجموعہ ہے۔ کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، یہ افسانے ہیں۔ یادیں بھی اب خواب ہوئی، یہ شعری مجموعہ ہے ان کا۔ اب آتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے اس غزل کا: زمین سے رشتہ، در و دیوار، دیوار و در بھی رکھنا ہے۔ زمین سے رشتہ، دیوار و در بھی رکھنا ہے، سنوارنے کے لیے اپنا گھر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر ہے کہ پیش نظر شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کی شاعرہ فاطمہ حسن ہے۔ مرکزی خیال ہے زمین اور انسان کا رشتہ۔ مشکل الفاظ ہیں: دیوار و در، چار دیواری، یعنی گھر مراد ہے اس سے۔ فنی خوبی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں در اور گھر یہ قافیے ہیں، بھی رکھنا یہ ردیف ہیں۔ تشریح آپ کے سامنے اس پہلے شعر کی۔ اس میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ زمین انسان کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں سے انسان کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یعنی ماں ایسی چیز ہے کہ جو زندہ رہے تو پھر تو تعلق رہتا ہی رہتا، لیکن مرنے کے بعد بھی ماں سے تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایک انسان کا تعلق اپنی ماں کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا۔ ماں کے دم سے گھر آباد ہوتا ہے، بچوں کو راحت و آرام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین بھی ہے۔ زمین پر انسان جو گھر بناتا ہے وہ گھر انسان کی دنیا ہوتی ہے۔ اس گھر کو آباد رکھنا، اسے سنوارنا، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھروں کو آباد رکھنے کے لیے دنیا میں امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ کائنات کے جس خطے پر امن و امان ہوگا وہاں گھر بھی آباد ہوں گے، لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ اگر امن و امان نہ ہو، فتنہ فساد اور دہشت گردی کا بازار گرم ہو تو پوری دنیا ویران اور برباد ہو جائے گی۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: ہوا سے، آگ سے، پانی سے متصل رہ کر، انہی سے اپنی تباہی کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر پیش نظر شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کی شاعرہ فاطمہ حسن ہے۔ مرکزی خیال ہے فائدے کی چیزوں سے نقصان کا ڈر۔ فنی خوبی صنعت تضاد ہے۔ آگ اور پانی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ مشکل الفاظ: متصل، ملا ہوا، جڑا ہوا۔ تشریح اس شعر کی آپ کے سامنے۔ اس شعر میں شاعرہ فاطمہ حسن فرماتی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسانوں کی ضرورت کی رکھی ہیں، انہیں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اگر ان میں بے احتیاطی برتی جائے تو وہ اشیاء انسان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، جیسے ہوا،
آگ اور پانی، یہ تینوں چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر مخلوق کی ضرورت ہے، لیکن ان میں دنیا کی تباہی بھی ہے، جیسا کہ ہوا کا طوفان آ جائے، آندھی چلنے لگ جائے تو تباہی پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی زیادہ ہو جائے اور سیلاب آ جائے تو وہ پانی شہروں کو ڈبو دیتا ہے، بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کہیں آگ لگ جائے تو اس سے بھی انسانی جانوں کا بہت بڑا ضیاع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ شاعرہ بھی اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان کو دنیا میں فائدے کے ساتھ نقصان کا بھی خیال رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں سے ہمیں دور بھی نہیں رہنا کہ میں پانی استعمال نہیں کروں گا، آگ استعمال نہیں کروں گا، ہوا استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرے گی، لیکن ان میں احتیاط بھی کرنی ہے کیونکہ یہ چیزیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: ہماری نسل سنورتی ہے دیکھ کر ہم کو، ہماری نسل سنورتی ہے دیکھ کر ہم کو، سو اپنے آپ کو شفاف تر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر پیش نظر شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کی شاعرہ فاطمہ حسن ہے۔ مرکزی خیال: انسان کی تربیت اس کے والدین کرتے ہیں۔ تشریح ہے آپ کے سامنے: دنیا کے ہر حیوان میں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی حیوانات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر جاندار اپنی جنس کے لوگوں سے سیکھتا اور زندگی گزارتا ہے۔ شاعرہ اس شعر میں بھی کچھ اسی طرح کا مضمون بیان کرتی ہیں کہ ہماری نسلیں ہم سے سیکھ رہی ہیں، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ہم انہیں اچھائی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں یا برائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نیک اور حلال کمانے والے انسان کی اولاد نیک اور صالح ہوتی، اگرچہ ان میں اگر وقتی طور پر کچھ بگاڑ آ بھی جاتا ہے تو یہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے اپنی صحیح راہ پر لے آتے ہیں۔ گناہگار اور حرام کمانے والے انسان کی اولاد اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے، جیسا وہ ہوگا ویسے ہی اس کی اولاد بھی ہوگی۔ اسی لیے شاعرہ بھی اس شعر میں ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دے رہی ہیں تاکہ اس کی اولاد بھی اسے دیکھ کر نیک راہ پر چلتی رہے، کیونکہ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کرو۔ مطلب یہ کہ چھوٹے بچوں کی مثال اگر آپ لیں تو چھوٹے بچوں کو آپ کو کہنا نہیں پڑتا بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ آپ کے کہنے سے ان پر اتنا خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کی باتیں اتنا زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اور اپنی عقل سے جس چیز کو سمجھتے ہیں اس پر چل پڑتے ہیں، جیسے نوجوان بعد میں جا کر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا تو اس حلال کا اثر دکھے گا۔ تو یہی بات ہے یہاں پر بھی، اپنے بچوں کی تربیت انسان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بنے تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک اور صالح بنانا ہوگا، یعنی خود سے یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں تو جو بھی اللہ معاف کرے جو بھی زندگی گزاروں، لیکن میں اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا: ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن، ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن، ہوا کی زد پہ سفر کا ہنر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا: مرکزی خیال حالات کے ساتھ سمجھوتا۔ اس شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو سیدھی راہ پر لانا، انہیں نیکی کی ترغیب دینا، انہیں گناہوں سے منع کرنا، اچھے برے کی تمیز سکھانا ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ان تمام باتوں کے لیے تیار کرنا اور اپنے اندر یہ تمام باتوں کو لانا ایک ممکن ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں انفرادی طور پر ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں پر اگر آپ کو اختیار حاصل نہیں تو کیا ہوا، اپنے آپ پر تو ہر انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ اگر اگر ہر انسان بذات خود
اپنے آپ کو برائی سے روک کر سیدھے راستے پر آ جائے تو دنیا سے شر فساد ختم ہو جائے گا۔ شاعرہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر آپ ہوا کا رخ نہیں بدل سکتے تو اپنا رخ بدلنے کا اختیار آپ کو حاصل ہے، اسی پر عمل کر کے دیکھ لے، کیونکہ حالات کے ساتھ انسان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے اور آپ ہمیشہ حالات کی مخالفت میں زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زبردستی مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ حالات کی مخالفت میں چلتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ زیادہ دیر حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے، نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے، انہیں بچانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا: مرکزی خیال ہے منزل کو پانے کی جستجو۔ اس کی فنی خوبی ہے صنعت تکرار۔ صنعت تکرار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شعر کے اندر ایک جیسے الفاظ آتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دو لفظ آئے ہیں راہ اور راہ، تو پہلی راہ کا معنی اور ہے اور دوسری راہ کا معنی اور ہے۔ تشریح اس آخری شعر کی، شاعرہ اس میں فرماتی ہیں کہ جو انسان خواب نہیں دیکھ سکتا وہ اپنی منزل تک کامیابی سے نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں انسان کے خواب ہی اس کو آگے بڑھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ایک انسان خواب ہی نہیں دیکھتا یا وہ خواب دیکھ کر کہتا ہے یار یہ تو بس ایک خواب تھا، تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو جو چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ پورا کرنا پھر انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ خواب آپ کو منزل کی نشاندہی کرتے ہیں، راستہ انسان کو خود ڈھونڈنا اور بنانا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو راستہ نہیں دکھاتے، منزل آپ کو دکھ گئی، اب منزل کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ حوادث زمانہ انسان سے اس کے خواب چھیننے کی کوشش کرے، آپ کے حالات آپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ اپنے خواب کو پورا کر سکیں، لیکن ان خوابوں کی حفاظت کرنا اور انہیں شرمندہ تعبیر کرنا انسان کے اپنے بس اور اختیار میں ہے۔ پھر منزل پانے کا جو شوق ہے تو اس میں کوئی بھی انسان کسی غلط راستے اور برائی کے راستے کو اختیار نہ کرے، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منزل کو پانے کی جستجو میں آپ حدیں پار کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں، اپنوں سے ناتا توڑ دیں، پھر وہی منزل آپ کی زندگی کو خوشحال بنانے کے بجائے وبالِ جان بن جائے گی۔ یعنی انسان کو جو اپنے خواب پورے کرنے ہیں اس کے لیے وہ جائز اور حلال راستہ اختیار کرے اور انہیں کسی غلط راہ پر نہ ڈالے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ فاطمہ حسن کی غزل تھی، 12ویں کی اردو جماعت کی آخری غزل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی غزلیں ہیں سب کی مکمل تشریح یوٹیوب چینل پر ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو ضرور دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ اور طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور دعا بھی کریں کہ ہم اس کتاب کے مزید نوٹس مکمل کر سکیں جس پر ابھی کام جاری ہے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔